الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی الیہ من ینیب، وقال اللہ تبارک و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہدی الیہ من ینیب، راستہ دکھا دیتا ہے، یہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے ان لوگوں کو جو صمیم قلب سے وصال الہی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی رضا کو پانے کے لیے، اس کی تجلیات کو پانے کے لیے، اس کے ذات کے ساتھ واصل ہونے کے لیے خلوص دل سے طے کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ تصوف و سلوک کی بنیاد اس ارادے پر ہے۔ یوں تو دین سارے کی مدار اسی پر ہے۔ ایمان کے لیے بھی کوئی طے کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر اختیار کرتا ہے۔ عمل کے لیے ارادہ کرتا ہے، پھر اللہ توفیق عمل دے دیتا ہے۔ لیکن یہ شعبہ تصوف و سلوک کا جو ہے، اس کا تعلق کیفیات سے ہے، قلبی واردات سے ہے۔ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے، کتابی اسباق نہیں ہے کہ کوئی یاد کر لے۔ یہ تو محسوسات ہیں، کیفیات ہیں جو دلوں سے دلوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ بہت نازک معاملہ ہے، بہت لطیف معاملہ ہے۔ اب اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگ ہمیشہ گنتی کے ہوتے ہیں جو یہ کیفیات آگے منتقل بھی کر سکیں۔ آپ نے دیکھا کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کتنے بچے پڑھ جاتے ہیں، لیکن ان میں قابل ٹیچر یا پروفیسر تھوڑے بنتے ہیں۔ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، آگے پڑھا نہیں سکتا۔ لوگ علم سیکھ جاتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، احکام کے مسالے، مصادر، ان کے فوائد سب سے آگاہ ہو جاتے ہیں، لیکن سب دوسروں کو بتانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ بہت سے پڑھے لکھوں میں سے چند علماء ہوتے ہیں جو اصلاح کا کام کرتے ہیں، دوسروں کو بتانے کی استعداد رکھتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ جاننا اور شے ہے اور دوسرے کو جنوانا اور شے ہے۔ تو یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ کامیاب نہیں، نایاب ہوتے ہیں جو کیفیات قلبی اور وہ کیفیات جن کا تعلق ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، وہ کیفیات جو صحابہ نے حاصل کی، تابعین نے حاصل کی، تبع تابعین نے حاصل کی، اور 15 صدیوں پر محیط امت کے بڑے بڑے مجاہد
اور نامور صوفیاء جو علم ظاہر میں بھی کامل تھے اور باطنی کمالات میں بھی، ہمہ شیران جہاں بستہ این سلسلہ، یعنی جو بھی آپ کو چوٹی کا نام ملے گا وہ اس زنجیر کا قیدی ہوگا۔ تو یہ اتنی قیمتی دولت کہ 15 صدیاں بعد دل میں وہ انوارات پیدا کر دے جو حضور کے قلب مبارک سے تقسیم ہوتے ہیں، 15 صدیوں کو لپیٹ کر ایک طرف کر دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، وظیفہ بتانے والے مل جاتے ہیں، نیک مخلص اصلاح کرنے والے الحمدللہ دنیا میں موجود ہیں، جو محض اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی اصلاح کے در پہ ساری عمر لگے رہتے ہیں۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ پڑھانے والے الحمدللہ موجود ہیں، اور اللہ ہمیشہ انہیں قائم رکھے گا، قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے، جس پہ راضی ہوتا ہے اسے اس کام میں لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو پھر کر دیکھ لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پاکستان میں کوئی آپ کو لطائف بھی کرا سکے گا یا ابتدائی مراقبات کی بھی خبر دے گا۔ اول تو ہیں بہت کم، کوئی ہیں تو وہ اپنے گزارے کے لیے ہیں، کسی کے پاس مراقبات ثلاثہ ہیں تو کیا ہوا، لیکن اتنی استعداد میں نے نہیں دیکھی کہ کہیں ہرانے والے کو اس طرح سے عطا ہو۔ پھر صوفیاء کا طریق رہا ہے، ہرانے والے کو عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، لیکن یہ کیفیات قلبی لاکھوں میں سے 2-4 چند لوگوں کو عطا فرماتے تھے، اس لیے کہ ہر کوئی بنیادی طور پر ہر کسی کا ارادہ ہی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ یہ چیز حاصل کر سکے، وہ اس کے گاہک ہی نہیں ہوتے لوگ۔ تو کون سا دکاندار ہے جس سے آپ کوئی اور چیز خریدیں تو وہ دوسری دے، آپ دال خریدیں تو وہ آپ کو چینی ساتھ دے دے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ جس چیز کے گاہک ہوں گے وہی ملے گی۔ تو اکثریت جو ہوتی ہے وہ ان کیفیات کی طالب نہیں ہوتی، بس بلے بلے واہ واہ پہ لگے رہتے ہیں، چلو آئے بیٹھے اللہ اللہ کر لی چلے گئے۔ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، ہر عید کی اپنی ضرورت ہے، تو شاید اب اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی لوگوں کو۔ اللہ کریم نے یہ دروازہ کھول دیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا سبب بنا دیا، اور آپ نے ببانگ دہل اعلان کر دیا، اور ہر آنے والے کو اسی نسبت میں پرو دیا، اور ہر آنے والے کو لطائف اور اذکار پہ لگا دیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب 2-3-4 ساتھی ہوتے تھے، اور حضرت بھی اصلاح بھی فرماتے تھے، اصلاحی تقریریں بھی فرماتے تھے، مناظرے بھی کرتے تھے، رسالے اور کتابیں بھی لکھتے تھے، یعنی تبلیغ کا ہر انداز اپناتے تھے، لیکن اس معاملے کی کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور کسی کو ہلکے ذکر میں نہیں لیتے تھے، بس 3-4 لوگ ہوتے تھے۔
پھر من جانب اللہ ایسا وقت آیا کہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھول دیا گیا۔ پھر بھی یہ شرط ہوتی تھی کہ بیعت اسی کی ہوگی جسے فنا فی الرسول نصیب ہوگا اور بارگاہ رسالت میں بیعت ہوگی۔ پھر غالباً 70 کی دہائی کے آخر میں یا 80 کے شروع میں بیعت ظاہری شروع ہوئی، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مشائخ نے فرمایا کہ لوگ جاہلوں کے اور بدعتیوں کے جا کے مرید ہو جاتے ہیں اور پھر ساری عمر گمراہی میں بسر کر دیتے ہیں، لہذا بیعت ظاہری بھی شروع کریں۔ تو ہم لوگ جو 59-60 کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے ذکر میں تھے، ہم نے بھی بیعت ظاہری تو وہی 79-80 میں کی، اس سے پہلے ظاہری بیعت تھی۔ تو اب حیرت ہوتی ہے، بڑا عجیب لگتا ہے جب متقدمین صوفیاء کے حالات ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر جب آپ لوگوں پہ نظر پڑتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ اتنے لوگ کیفیات قلبی کے طالب، کہ کوئی بھی علماء حضرات بیٹھے ہیں جو حضرات متقدمین کے حالات اور صوفیاء کے حالات پڑھتے ہیں تو ظاہری اصلاح کے طالب، دعائیں کروانے والے، مصیبتوں کے مارے ہوئے، بیماری سے نجات کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیاوی مصیبتوں کے لیے دعا کروانے والوں کا جم گھٹا تو شاید لاکھوں میں ہوتا ہے، لیکن کیفیات قلبی کے طالب اور اتنے تاریخ میں نہیں ملتا۔ اس کی اللہ کریم کی مرضی، وہ رب العالمین ہے۔ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، اس کی شان ربوبیت کا، کہ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کی یہ ضرورت بن گئی ہے، اگر یہ ذکر قلبی نہ ہو تو اس دور میں ایمانیات کا بچانا بھی مشکل ہے، اعمال تو پیچھے رہ گئے، عقائد و نظریات کا بچانا مشکل۔ میں اگلے دن ٹیلی ویژن پہ بحث سن رہا تھا اسی موضوع پہ، ہمارے یہ برائے نام دانشور لگے ہوئے تھے، تو ان کی تقریروں اور ان کے شعلہ بیانیوں سے جو نتیجہ نکلتا تھا وہ یہ تھا کہ متقدمین تو گویا معاذ اللہ بے وقوف قسم کے لوگ تھے، اور ان نے اس طرح ان کی دانش واضح نہیں تھی دنیاوی امور میں، اور وہ سوکھی دال روٹی پہ گزارا کر گئے اور سادہ سادہ احکام تھے اسلام کے، ان پر عمل کرتے رہے۔ اب تو لوگ بڑے دانشور ہیں اور دنیا ایک گاؤں بن گئی ہے اور چیزیں بدل گئی ہیں، تو اب تو اسلام کو بھی ہمیں، انہوں نے انگریزی کا لفظ استعمال کیا، گروم کر کے۔ گروم کا مطلب ہوتا ہے چھیل چھال کر، گھڑ تول کر، تو اسلام کو بھی گویا گروم کر کے حالات حاضرہ کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ اب یہ تو ہماری دانشوروں کا حال ہے۔ یہ تو قبر میں جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بے وقوف کون ہے اور دانش مند کون تھا۔ دین برحق کی بنیاد یہ ہے کہ بعثت آقا نامدار سے تکمیل نبوت ہو گئی، جو ختم نبوت کے نام سے کہی جاتی ہے۔ زیادہ سمجھ آتی ہے اگر تکمیل نبوت کہا جائے، چونکہ حضور کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر نبوت ایک عالی شان عمارت ہے تو کوئی اس کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی نظر آتی اور وہ حیران ہوتا کہ اتنی عالی شان عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ تو فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، وہ آخری اینٹ جو اس میں لگا دی گئی، یعنی مکمل ہو گئی، تکمیل نبوت ہوگی، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ جو دین حضور پر نازل ہوا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے،
اب یہ کہنا کہ اسے چھیل چھال کر ہم حالات حاضرہ کے مطابق کریں گے، یہ تو صریح کفر ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ متقدمین تو جی یہ بڑے ادب سے کہتے، بے وقوف نہیں کہتے، کہتے ہیں سادہ تھے، مقصد وہی ہوتا ہے۔ با کمال لوگ تھے وہ کہ جو قدم زمین پہ رکھتے تھے اور چاپ جنت میں سنی جاتی تھی۔ حدیث معراج میں ہے نا کہ حضور نے فرمایا میں نے بلال کے قدموں کی چاپ سنی جنت میں، تو وہ تو زمین پہ چل رہے تھے۔ یعنی ایسے لوگ تھے وہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں جی رہے تھے۔ اور آج کیا بدل گیا ہے؟ کہتے ہیں جی بدل گیا زمان۔ کیا بدل گیا؟ کیا پہلے لوگوں کو بھوک لگتی تھی اب نہیں لگتی؟ کیا پہلے لوگوں کو نیند آتی تھی اب نہیں آتی؟ کیا پہلے لوگوں کو وسائل دنیا اور اسباب اختیار کرنے پڑتے تھے اب نہیں کرنے پڑتے؟ کیا بدلا ہے؟ کیا پہلے اور طرح سے انسان پیدا ہوتے تھے اب کسی اور طریقے سے ہونا شروع ہو گئے؟ پہلے لوگ اپنی عمر پوری کرتے مر جاتے تھے، آج نہیں مرتے، پہلے بیمار ہوتے تھے، اب کیا بدلا ہے؟ کچھ نہیں بدلا، ضروریات کو پورا کرنے کے طریقے بدل گئے۔ پہلے سادہ روٹی کھا لیتے تھے تو آپ جالے اسی آٹے سے کیک بنا لیتے، لیکن نہ انسان بدلا ہے نہ اس کی ضرورتیں بدلی۔ پہلے گرمی سردی لگتی تھی اب بھی لگتی ہے، جو کچھ روز اول تھا وہی آج بھی ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے کے پہلے لباس اور طرح سے سی لیتے تھے اب اور طرح سے سی لیتے ہیں، لیکن لباس کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے۔ گرمیوں میں گرمیوں کا لباس چاہیے، سردیوں میں سردیوں کا، وہ ضرورت اپنی جگہ موجود ہے۔ یعنی جو چیزیں بنیاد تھی وہ آج بھی وہی ہیں، قیامت تک وہی رہیں گی۔ تو اگر ان کو پورا کرنے کے وسائل بدلے تو اس سے بندے کا مزاج بدل جائے، بندہ بدل جائے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کریم اس نعمت غیر مترقبہ سے واقف کر دیں، ایسے لوگوں سے ملا دیں۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ کریم کا ارشاد موجود ہے یہدی الیہ من والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مفسرین کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کو پانے کے جاہدوا فینا، میرے لیے جو سر توڑ کوشش کرتے ہیں، میرے لیے مجھے پانے کے لیے، جہادو فینا، فینا کا مشار علیہ ذات باری ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو مجھے پانے کے لیے، میری رضا پانے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان پر اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، انہیں راستے واضح کر دیتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں راستے اللہ کریم کس طرح واضح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو اس فن کے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ، ذاکرین کے ساتھ واصل باللہ لوگوں کی مجلس میں اللہ کریم پہنچا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے اپنی مراد حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے بنیاد ارادہ ہے، یہدی الیہ من ینیب، انابت ہوتی ہے خلوص دل سے، تہہ دل سے ایک ارادہ کر لینا کہ مجھے یہ کام کرنا، اور وہ اللہ کی رضا ہو، حصول رضائی الہی، وصال الہی کا مصمم ارادہ دل کی گہرائی سے وہ انابت کہلاتا۔ اس کے بعد
باری آ جاتی ہے مجاہدے کی، والذین جاہدوا، جو لوگ بہت محنت کرتے ہیں، جود کہتے ہیں پرمشقت محنت کو، بہت محنت، جاہدوا فینا، میری ذات کو، کوئی اس میں اور مقصد نہیں ہوتا، کوئی وہ دولت نہیں چاہتے، وہ کوئی ملازمت نہیں چاہتے، کسی بیماری سے جان نہیں، کوئی اور غرض نہیں ہوتی، صرف مجھے چاہتے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو مجھے چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں، غرض کیا ہوتی ہے؟ مجھے پانا چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، میری تجلیات کے طالب ہیں، میرے جمال سے دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان پر ہم اپنے راستے کھول دیتے۔ تو میرے بھائی، اس کی بنیاد ارادے پر ہے اور اس کا حصول مجاہدے کے ساتھ۔ یوں تو یہ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے کہ کچھ فرشتے اللہ کریم نے ایسے پیدا کیے ہیں جو دنیا میں فضائے آسمانی میں پھرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اور پھر جہاں ذکر ہو رہا ہو تو کسی ایک کو خبر ہو تو وہ دوسروں کو بھی بلاتا ہے کہ آ جاؤ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پھر وہ جمع ہوتے جاتے ہیں، ارد گرد اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، ہر پیچھے آنے والا اگلے کے کندھے سے سر نکال کے دیکھتا ہے۔ تو حضور کے ارشاد میں ہے، صحیح حدیث شریف میں ہے کہ اگر ذکر مسلسل ہوتا رہتا ہے تو ان کے سر آسمانوں سے جا ٹکراتے، جب ذکر ختم ہوتا ہے تو وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں، تو اللہ کریم کی طرف سے استغفار ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے سب کچھ، کہ کہاں تھے کہ یا اللہ تیرے بندے ذکر کر رہے تھے تیرا اور ہم وہاں تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو کوئی فرشتہ ان میں سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ذکر والے تو آپ نے بخش دیے، لیکن وہ فلاں شخص جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا اسے ان ذاکرین سے کوئی، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی دنیاوی کام تھا، اس کی غرض سے آیا تو وہ ذکر کر رہے تھے، مجبوراً اسے بیٹھنا پڑ گیا کہ یہ فارغ ہوں تو میں بات کروں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے کوئی تخصیص نہیں کی، جو وہاں موجود تھا میں نے سب کو بخش دیا۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہم قوم لا یشکا جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، یعنی وہ ذکر کے لیے نہیں آیا تھا لیکن بخشش تو پا گئے۔ ہم قوم لا یشکا جلیسہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخشا جانا ایک اور بات ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے۔ ایک بندہ راستے سے ایک پتھر ہٹا دیتا ہے، اسی پہ اسے نجات دے دیتا ہے۔ ایک بندہ زندگی بھر میں کسی کے پاؤں سے کانٹا نکال لیتا ہے، وہ پسند کرتا ہے، اس پر اس کی نجات کر دیتا ہے۔ ایک بندہ کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی دے دیتا ہے، اس کی نجات کر دیتا ہے۔ وہ بخشا جانا تو اس کا کرم ہے، اس میں بندے کا تو کمال نہیں ہے، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے کہ کوئی ذرا سی بات پسند آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زندگی بھر کی ایک تسبیح، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ساری تسبیحات ہیں، الحمدللہ، کوئی ایک تسبیح زندگی بھر کی، جس کی ایک تسبیح قبول ہوگی اس کی نجات ہو جائے گی، سارے گناہ معاف، وہ اس کی بخشش ہے۔ لیکن اس کو بخشا جانا اور بات ہے اور اس کو پانا اور بات۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ اگر اللہ کریم آپ سے قیامت کو پوچھ لیں تو شیخ آپ کیا عرض کریں گے، کہاں جانا چاہیں؟
کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن سے اللہ کریم پوچھ لیں گے کہ تمہیں کیا پسند ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا پسند فرمائیں گے؟ جنت کا کون سا حصہ آپ کو زیادہ مرغوب ہوگا؟ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھ پر یہ کرم کر دے اور مجھ سے پوچھ لے تو بڑی بات ہے، تو میں عرض کروں گا مجھے جہنم کے نچلے طبقے میں بھیج۔ تو انہوں نے عرض کی حضرت اللہ تو جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کی تربیت دی، اور آپ جہنم میں چلے جائیں۔ فرمایا میں ایک دفعہ اللہ کہوں گا تو ساری جہنم پاش پاش ہو جائے، میں کہوں گا مجھے وہاں بھیج دے، ساری مخلوق کی جانیں چھوٹ جائے گی، جہنم رہے گی۔ اب نجات پانا اور بات ہے، یہ کوئی اور قسم کی بات ہے جو یہ فرما رہے ہیں، یہ ہے اس کو پانے والوں کی بات۔ میاں اگر ایک سوکھے درخت سے تجلیات باری پیدا ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ سکتی ہیں اننی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا پروردگار، تو قلب مومن میں وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں بستا ہوں؟ ایک جھاڑی ایک درخت، وہ چاہے تو اس جھاڑی اور اس درخت کو اس سے سرفراز کر دے۔ فرمایا مجھے نہ زمین سما سکتی ہے نہ آسمان، ولیکن یسعنی قلب عبد المومن، حدیث قدسی ہے کہ بندہ مومن کا دل میرا گھر ہے، یہ ارض و سما میری ذات کو نہیں سما سکتی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ اس نازک چیز کے اتنا شعور اللہ نے آپ لوگوں کو عطا کر دیا کہ آپ اس کے کاف بن گئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ استقامت دے اور آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے اور آپ کو وصال الہی نصیب ہو۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز کے آداب کو مد نظر رکھیں۔ جب دارالعرفان آئیں یا جب شیخ کے پاس آئیں یا جب ذکر کی مجلس میں آئیں، کہیں وہاں کر رہے ہیں یہاں کر رہے ہیں، تو جو لمحے ذکر کے لیے وہ صرف ذکر کے لیے مختص ہونے چاہیے۔ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے بندے کو، گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ گھر جائیں تو آپ کی اہلیہ آپ سے بھی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف بھی کسی سے مخاطب ہو، بیٹے کو بولا ہے وہ آپ سے بھی بات کر رہا ہو، ادھر فون پر بھی بات کر رہا ہو، کیا محسوس کریں گے؟ اللہ کو پانے کے لیے آئے تو ایک پاؤں مسجد کے اندر بھی ہو، ایک طرف موبائل بھی کھٹک رہا ہو، ذکر کے وقت کا انتظار بھی ہو اور گپ شپ بھی ہو رہی ہو، ذکر کے لیے بھی آئے اور اسے دوائی کی فکر بھی ہو، ذکر کے لیے بھی آئے اور اسے گندم بھی خریدنی ہے، یار یہ وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ لگاؤ گے تو جس طرح تمہارا بیٹا تم بات کرو تو وہ ہاں تمہارے ساتھ بھی کر رہا ہو اور موبائل پہ بھی بات کر رہا ہو تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو بیٹا تو تم بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق ہوں، بیٹا بھی مخلوق ہے، ہم ایک سطح کے لوگ ہیں۔ اللہ نے ایک کو باپ کا درجہ دے دیا، دوسرے کو بیٹے کا دے، مخلوق ہونے میں تو برابر ہے۔ تو کہاں خالق لم یزل، کہاں دعوی طلب جمال، اور کہاں کڑ دوسری طرف اور پاؤں اس طرف، یار یہ بات نہیں بنی۔ میں جب دیکھتا ہوں نا آپ لوگوں کو، کوئی یہاں کھڑا ہے وہ موبائل کان سے ہے، کوئی سڑک پہ، یار آپ کو اتنے ضروری کام ہے تو آپ نہ آئیں نا، اپنے کام کریں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ زیادہ لوگ جمع کر لو تو زیادہ ووٹ مل جائیں گے، اس کی ایسی تو کوئی بات نہیں، زیادہ لوگ جمع کر لو زیادہ چندہ مل جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔
زیادہ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے وصال کے طالب ہیں، لیکن حرکات دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ بات تو کرتے ہیں وصال کی لیکن حقیقت میں طالب نہیں ہے، ان کا دل تو کہیں پیچھے اٹکا ہوا ہے، انہیں تو اپنے موبائلوں سے ہی فرصت نہیں ہے، ان کی تو کالیں ہی ختم نہیں ہوتی، ان کے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، یہاں بھی آتے ہیں تو 50 کام ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس میں یہاں سے بھی ہو جائیں گے۔ یار اللہ آپ سب کو اپنا قرب عطا کرے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں، اس کی عطا اس کی عطا ہے، وہ چاہے تو بغیر سبب کے عطا کر دے، وہ چاہے تو جتنا چاہے بے حساب عطا کر دے، وہ اس کی بات نہ کرو، اس کی ذات تو بے مثل و بے مثال ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ منعم حقیقی ہے، وہ عطا کرنے، اس کی عطا کی بات نہ کرو، اپنے دامن کو دیکھو کہ ہم نے پھیلا کے در رکھا ہے اور مانگ کس سے رہے۔ تو میں اگلے دن رسالہ دیکھ رہا تھا، مولانا خان محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ سراجیہ کے جو تھے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت نیک بزرگوں کی نشانی اور اچھے اساتذہ کے شاگرد، اچھے لوگوں کے جانشین، بہت اچھے انسان اور بے شمار لوگوں کی اصلاح کا سبب بن رہے تھے، ساری عمر بڑا مجاہدہ کیا، میرا خیال ہے کم و بیش 40 سال ختم نبوت کے امیر رہے، اور پوری دنیا میں ختم نبوت کا کام ان کی زیر نگرانی ہوتا رہا۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے وصال کی بارے ایک عالم اپنے تاثرات لکھ رہے تھے، میں وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبوی کی صف اول میں بیٹھا تھا اور مغرب کی نماز کا انتظار کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے مغرب کی نماز کا تو کوئی زیادہ انتظار نہیں ہوتا، وہاں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ مغرب میں بھی 2 نفل فرضوں سے پہلے 2 سنت پڑھتے ہیں، اذان کے بعد مغرب کی جماعت سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، تو اتنا سا ٹائم اس میں لگ جاتا ہے کہ اذان ہوئی تو سارے نہیں پڑھتے، کچھ پڑھتے ہیں، باقیوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے پاس بیٹھے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہیں، لمحے رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، تو آگے وہ خود لکھتے ہیں کہ جیب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے کان سے لگایا تو پتہ چلا حضرت کا وصال ہو گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا عالم، اور بارگاہ نبوی کا تو وہی ادب ہے جو حضور دنیا میں جلوہ افروز تھے تو ادب تھا۔ تو ہمیں جب یہ علماء یہ عقیدہ سکھاتے ہیں تو یہ خود نہیں مانتے۔ کیا حضور اکرم اس دار دنیا میں روضہ اطہر میں تشریف فرما ہوتے، چند قدموں کے فاصلے پر آپ صف میں بیٹھے ہوتے، امامت حضور نے کرنا ہوتی تو آپ کا موبائل بجتا؟ تو اگر بعد وصال بھی عظمت رسالت وہی ہے تو عقیدہ تو آپ کا حیات نبی کا ہے، لیکن عمل آپ کا اس کی گواہی نہیں دے رہا۔ پھر حضور حق اور مسجد نبوی کی نماز اور اللہ کا، یہ ساری باتیں کہاں گئیں کہ جب جیب میں موبائل بج رہا؟ یار میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ میرے ذہن پہ تازہ تازہ وہ صدمہ کہہ لیجئے، مجھے تو واقعی صدمہ ہوا، دکھ ہوا کہ اگر ہمارے اہل علم حضرات کا یہ حال ہے تو پھر باقیوں سے شکوہ ہم کیا کریں؟ بارگاہ نبوی کا بھی خیال نہیں۔
یوں تو وہ بڑے مجاہد ہیں ختم نبوت کے اور بین الاقوامی سطح پر کام کر، اللہ ان کے کام قبول فرمائے، لیکن اللہ بارگاہ نبوت کا احترام بھی عطا فرمائے۔ یہ بنیادی بات۔ تو میں شام کو جب اندر آ رہا تھا تو دوستوں کو دیکھ رہا تھا اور کوئی اپنے اپنے موبائل پہ گپے رہا تھا۔ کمال ہے یار، یہ تو مصیبت ہمارے گھر میں بھی ویسی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو یکسو ہو کر آئیں۔ جب یہ موبائل نہیں تھے تب بھی تو ہم کام کرتے تھے، بتا کے آتے تھے یہ کرنا ہے، میں اس وقت جا رہا ہوں، کل اس وقت آؤں گا، بات ختم یار، کچھ اللہ پہ بھی چھوڑ دو۔ ایک دن تم کو مر جانا ہے، پھر کون موبائل کرے گا؟ جب تم نہیں ہوگے پھر کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو یہ ضروری ہے میرے بھائی، جب ذکر کے لیے اجتماع کے لیے تشریف لائیں تو اپنے دندے نبیڑ کر وہ وقت خالص اللہ کے لیے لے کر آئیں، اور سوائے اللہ کی یاد کے یہاں کوئی بات نہ کریں، نہ کسی سے سودا کریں، نہ کوئی لین دین کریں، نہ کسی سے دوا خریدیں، نہ کسی سے علاج کرائیں، نہ کسی سے کپڑے خریدیں، نہ کوئی جوتا بنوائیں۔ اللہ کے لیے آئیں، اللہ اللہ کریں، اور جائیں تو تجلیات باری لے کر جائیں۔ وہ جتنا خلوص آپ کے دل میں ہوگا، انقطاع عن الخلق، مخلوق سے جتنے الگ ہو کر منقطع ہو کر آئیں گے، اتنی جھولی رب العالمین بھر دے گا۔ تو اس میں بنیادی بات، اگلے روز ایک ساتھی تھے میرے پاس، جی میرے لیے دعا کریں میں نماز باقاعدہ کر لوں۔ میں نے کہا کیا بے وقوفی ہے؟ کہنے لگی جی بے وقوفی کیسی، آپ خفا ہو گئے؟ میں تو خفا تو نہیں ہوا، بات بے وقوفی کی ہے، مجھے تو شرم آتی ہے، میں تو کر نہیں سکتا۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا بھئی تمہیں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اور فرمایا فرض ہے 5 نمازیں تم پر۔ اب تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ سے کہو مجھ سے نماز پڑھوائے۔ اب میری یہ جرأت کہاں ہے کہ میں کہوں اللہ تو نے حکم تو دے دیا ہے لیکن یہ تو نہیں کرنے والا، اب تو ہی اسے پکڑ کر اٹھا بٹھا، تو یہ میری ہمت تو نہیں ہے۔ تو میں ہمت ہے تو خود بات کر لو، میں تو ماننے کا نہیں ہوں، آپ منوا لو۔ تو پھر اسے کوئی چکر سا آیا، کہنے لگا عجیب بات ہے یار، پھر اس کا کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو، ارادہ کر لو، طے کر لو مجھے نماز ادا کرنا ہے، پھر وہ خود تم سے ادا کروا لے گا، تمہیں توفیق دے دے گا۔ میں نے کہا تم نے ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ مجھے نماز ادا کرنا ہے، اس لیے نہیں ہوتی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں، دکھا دیا ہے کہ یہ شکر کا راستہ ہے، یہ ناشکری کا ہے، اب جس راستے پہ چلنا چاہے ہم توفیق دے دیں گے، اسی پہ بھاگتا چلا جائے۔ فیصلہ صرف تم نے 2 میں سے ایک راستے کا کرنا۔ میں نے کہا میرے بھائی ابھی آپ نے صلاۃ کو ادا کرنے کا طے نہیں کیا، طے کر لو تو آسان ہو جائے گا، میری دعا وہاں کیا کرے گی؟ تو جب آپ مراقبات کے حصول کے لیے، سلوک کے لیے، تصوف کے لیے، انوارات کے حصول کے لیے تشریف لاتے ہیں تو اپنے اوقات کو خالی کر کے ایک اس کام کے لیے آئے، اور صرف یہی کام۔ کیا پکا تھا، کیا ملا، کتنا پانی تھا، زمین نرم تھی، گدا کیسا ملا، بستر تھا نہیں تھا، بجلی آئی پنکھا چلا نہیں، یہ ساری باتیں ضمنی ہیں۔ سب کو چھوڑ کر پوری توجہ ایک طرف رکھو کہ کتنا وقت مجھے توجہ شیخ کی ملی، کتنا وقت ذکر ساتھیوں نے کرا، جو باقی بچا وہ میں خود کرتا رہا۔ یار کم از کم اگر مہینے میں ایک بار اجتماع ہوتا ہے تو 30 دنوں میں ایک دن رات 24 گھنٹے تو ایسے ہوں جن میں سوائے اللہ کے ہم کسی کو بھی نہ پوچھیں۔
اصل بات حق تو یہ ہے کہ زندگی کم پڑ جائے اور طلب الہی بڑھ جائے، سب چھوٹ جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے دنیا میں رہنا ہے تو اس مسبب الاسباب نے جو اسباب و وسائل بنائے ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اختیار کرنے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ اس طلب پہ غالب نہ آ جائیں کہ نماز میں کھڑے ہوں تو بھی خیال اسباب کی طرف ہی ہو، اور مراقبے میں بیٹھے ہوں تو بھی آپ کو گڑ کی بوریاں ہی نظر آ رہی ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارادے کو مضبوط کریں کہ مجھے یہ نعمت حاصل کرنا ہے، اور پھر اس پر مجاہدہ کریں۔ یہی مجاہدہ ہے نا کہ دوسری چیزوں کو بھلانا۔ جسمانی مشقت آسان ہوتی ہے کہ بندے کو بوجھ اٹھوا دو، اسے اٹھک بیٹھک کراتے رہو، اس سے نفلیں پڑھواتے رہو، 50 رکعت پڑھو، پڑھ لے گا۔ ذہن سے ہر ایک کو نکال دو سوائے اللہ کے، یہی تو مشکل کام۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو ذہن سے، دل سے خارج کریں کچھ دیر کے لیے، یہاں بیٹھ کر بھی انہی چیزوں کو اندر انڈیلتے رہیں تو کام نہیں ہوگا۔ ویسے آنا خالی تو نہیں جاتا، اللہ کی طلب میں اللہ کے در پہ آتا ہے، لے ہی جاتا ہے، اللہ کی بخشش لے جاتا ہے۔ بخشے گئے وہ اور ہیں جنہیں وصال الہی نصیب ہوا، وہ کچھ اور لوگ۔ اس کی بخشش بہت وسیع ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، اللہ بخش دے گا۔ قیامت کو دوزخ میں لوگ ڈال دیے جائیں گے تو بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرمائے گا کہ خسخاس کے دانے کے برابر جن میں ایمان ہے ان کو نکال لو، پھر فرمائے گا رائی کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال لو، نجات دے دو۔ کوئی کم سے کم درجہ، کوئی ذرہ ایمان کا جس میں اسے دوزخ سے نکال لیا جائے تو نجات تو سب کی ہو جائے گی، کچھ کی پہلے کچھ کی بعد میں۔ نور ایمان ہی اتنی بڑی دولت ہے، اور اللہ کے رسول سے وابستہ ہونا ہی اتنی بڑی نعمت ہے، اور نجات بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ لیکن لذت وصال کچھ اور بات ہے، نجات اور شے ہے اور لذت وصال اور شے ہے۔ تو یہ سوچ سمجھ کر اس کے لیے ارادہ کریں، طے کریں مجھے یہ کرنا ہے، پھر کم از کم جو وقت ذکر کے لیے یہاں آتے ہیں یا اپنے محلے شہر میں چند منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ ذکر کے لیے، جو وقت ذکر کے لیے اسے یار خالص کر لو، صرف ذکر کے لیے، صرف یاد الہی کے لیے، صرف مراقبے کے لیے، اور کسی کام کے لیے۔ یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے صوفیاء خلوت نشین کر دیا کرتے تھے، کسی سے بات نہیں کرنے دیا کرتے تھے، کھانا کم دیتے تھے، سونے کم دیتے تھے، قلت طعام، قلت منام، اور قلت اخلاق مال آرام، کھانا کم، سونا کم، لوگوں سے ملنا کم، خلوت نشین، گوشہ نشین، چلا کشیاں کراتے تھے، تب جا کے بندے کے ذہن سے یہ جو امور ہیں یہ نکلتے تھے۔ لیکن یہ نسبت ویسیہ نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے آسان کر دیا کہ ہر بندہ، وہ تو پھر چند لوگ ہوتے تھے نا، ہر بندہ تو اس طرح فارغ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی شان ہے، عجیب لوگ ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ملازمتیں بھی کرتے ہیں، بال بچے بھی پالتے ہیں، گھر بھی ہیں، اور فنا پر رسول بھی ہیں، فنا بقا بھی ہے، کمال ہے الحمدللہ۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ جسے انگریزی میں پرائرٹی اور اردو میں اہمیت کہتے ہیں، اہمیت ذکر الہی کی قائم رکھنا پڑے گی، پرائرٹی اس کو دینا ہوگی، یہ طے کرنا ہوگا کہ میری منزل، میرا مقصد یہ ہے، اور باقی جو کچھ ہے یہ ضروریات ہیں، مجبوریاں ہیں، یہ مجھے انہوں نے پھنسایا ہوا ہے، یہ مجھے اللہ کے حکم اور حضور کی سنت کے مطابق ادا کرنی ہے، لیکن میرا مقصد وصال الہی ہے۔
اور جب یہ ارادہ نصیب ہوگا تو پھر مجاہدہ بھی بندے کے ذمہ ہے کہ ہمت کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق وہ عطا کر دیتا، آسانیاں وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم آپ سب کے سینوں کو روشن کرے، سب کو گوہر مراد عطا کرے، سب کو کامیاب فرمائے۔ میں تو آپ لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں ایک عام دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے خاندان میں کوئی پیر نہیں تھا۔ میرے والد فوجی تھے، میرے دادا فوجی تھے، میرے نانا فوجی تھے، میرے چچا فوجی تھے، میرے ماموں فوجی تھے۔ ہمارے دو ہی کام تھے، یا کاشتکاری زمینداری، جانور پالتے، بھیڑ بکریاں بیل یہ وہ اور ہل چلاتے، یا پھر فوج میں ملازم۔ کوئی پیری فقیری سے ہمیں تعلق نہیں تھا، اور پیری لینے حضرت کی خدمت میں آئے بھی نہیں تھے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے آخری 1-2 سالوں میں اور پھر آخری مہینوں میں کچھ لوگوں نے بڑا پریشان حضرت کو کیا کہ ہمیں جانشین بنا دو، مجھے بنا۔ ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے تھے، ایک کہتا تھا اس کو بنا، وہ اس کا نام لیتا، اس کو جانشین بنا جاؤ۔ تو ایک دن حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ہم جا رہے تھے حضرت کے دولت قدہ سے سرحد کی طرف، میں گاڑی چلا رہا تھا، حضرت ساتھ بیٹھے تھے، تو مجھے فرمانے لگے یار یہ بڑا ہے، ان فوجیوں نے مجھے تنگ کر رکھا ہے، اس کو بنا دو خلیفہ، اس کو بنا دو، تو تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا چاہتے؟ میں نے عرض کی حضرت میں خطا کار آدمی ہوں، بنیادی طور پر کاشتکار ہوں، اور پھر میں فوج میں گیا بھی، چھوڑ کے آ گیا اور کاروبار میں لگ گیا، کول مائننگ میں لگ گیا۔ اللہ کا احسان ہے، کاشتکاری بھی ہے، بزنس بھی ہے۔ آپ کی خدمت میں آیا تھا اپنی اصلاح کے لیے، وہ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بات، یہ تسلی ہے کہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اگر نہیں ہوئی تو وہ کوتاہی میری ہوگی، آپ کی بارگاہ سے بہت ملا۔ اور 25 برس بیت گئے آپ کی خدمت میں، غرض تھی ذاتی اصلاح، اللہ کرے ہو گئی ہو، اور نہیں ہوئی تو اس میں خطا میری ہے۔ میں پیر بننے کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا، نہ خلافت لینے کے لیے، جس مقصد کے لیے ہوا تھا اللہ کرے وہ پورا ہو جائے، وہ بھی نہ ہو تو کیا فائدہ۔ تو آپ جس کو بھی بنا جائیں گے، میں جس طرح آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، سلسلے کی خدمت کی سعادت اللہ نے بخشی ہے، اس طرح جب تک میں موجود ہوں احباب کی، سلسلے کی اور آپ کے نامزد کردہ جانشین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتہ آپ نے کس کو بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا۔ کم از کم میرے گلے یہ مصیبت نہ ڈالیے گا تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ مہینوں بعد اجتماع ہوا لنگر مخدوم کا، تو حضرت نے سارا بوجھ میرے گلے میں ڈال دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا اہل ہوں بھی یا نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے لیے اس خدمت کو بجا لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری مجبوری، میں پھنس گیا، اب مجھے یہ کرنا ہے۔ ہم لوگ مزاجن، یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا بڑے، ویسے تو ہر بندے کے اندر ایک چھوٹا موٹا فرعون بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ذمہ داروں کے اندر بڑا تکڑا فرعون ہوتا ہے۔ اب مجھے پتہ ہے ہم مظاہرے کی یا غریب آدمی اگر وہ کسی بات کی وضاحت بھی چاہے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں اور بےعزت کرتے ہیں، کہہ دیں نا یہ کام کا، وہ پوچھے جی کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس پہ بھی اسے مار پڑتی۔ ایک بڑا تکڑا فرعون ہوتا ہے ذمہ داروں کے اندر، اور ذمہ دار بھی ہو، اسے اللہ 4 پیسے بھی دے دے، اس کے پاس دولت بھی ہو، تو یہ تو پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، بلا بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزمرہ پورے ملک کو انہی لوگوں نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، یا بزنس مین ہیں، یا کاشتکار، یا زمین دار، یا لینڈ لارڈز ہیں، یا کارخانہ دار ہیں، 20 کروڑ آدمیوں کو گیند بنایا ہوا ہے۔
تو اس مصیبت سے نکال کر اللہ نے اپنی یاد کی توفیق بخشی، اپنے بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق بخشی، اور عز و نیاز عطا فرما کہ ایک عام آدمی بھی آ جائے تو اس کی بھی خوش آمد اسی کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آئے ہو تشریف رکھو، چائے پیو، پانی پیو۔ ہم ایسے لوگ کب تھے، ہم تو گھسنے نہ دیتے کسی کو، یہ اس کا احسان ہے۔ اب یہ مجبوری ہے، پوچھا جائے گا۔ بڑا ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ یا اللہ یہ جتنے لوگ بیعت کرتے ہیں یہ تو آتے ہیں رسماً، اب بیعت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے وعدہ کیا کیا ہے، جا کر شریعت پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، سود کھانا چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ یا اللہ پھر یہ جواب دہی کے لیے مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، جب تک جن سب کا حساب ہوگا تو مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں۔ یہ ساری باتیں بالکل سامنے ہیں، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے کہ گلے حکم ہے، کرنا ہے۔ تو بھئی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کرم ہی کرے تو جان چھوٹے۔ جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے اپنی امتوں کے ساتھ، وہاں سارے پیر صاحبان بھی کھڑے ہوں گے اپنے مریدوں کے ساتھ، جب تک ان کی جواب طلبی ختم نہیں ہو جاتی پیر صاحب بھی کھڑے ہوں گے، اور یہ بتانا کہ تم نے اسے صحیح بتایا تھا، رہنمائی صحیح کی تھی یا نہیں، تم نے کی تھی تو ٹھیک ہے، پھر یہ بھگتے گا، اور اگر تم نے بتانے میں کوتاہی کی ہے تو پھر تو تم بھی ساتھ بھگتو۔ تو یہ آسان بات نہیں ہے میاں، یہ دنیا چند روزہ ہے، امیر کی بھی بسر ہو جاتی ہے، فقیر کی بھی بسر ہو جاتی ہے، بات قبر میں جا کے پتہ چلتی ہے۔ تو یہ کوئی شوق نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے ہر آنے والے کو تربیت کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے، احسان نہیں ہے کسی پر۔ اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ جو وقت لگاتے ہیں اسے کما حق ہو صرف کریں، اور اس سے کما حق ہو استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ یہ دوپہرہ مت کھیلیں کہ ساتھ دنیا بھی چلتی رہے، ساتھ یار یہ مہینے میں ایک دن ہوتا ہے، اسے کھرا خالص صرف یاد الہی کے لیے کر کے لاؤ۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آ کے معتکف ہو جاؤ، بلا ضرورت مسجد سے مت نکلو، بلا ضرورت بات مت کرو۔ معتکف بلا ضرورت جملہ نہیں کہتا، بلا ضرورت بار قدم نہیں رکھتا۔ مہینے میں یہ جو 24 گھنٹے لاتے ہو، یا کہ معتکف ہو جاؤ، ٹیلی فون بند کر دو، خط پڑھنے بند کر دو، باتیں کرنا چھوڑ دو، یکسو ہو کے بیٹھ جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا۔ اور اگر بندے کا اپنا ہی دامن بکھرا ہوا ہو تو وہ کیا سمیٹے گا؟ یہ میں پورے خلوص سے دل سے آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی کسی کی بڑائی چھوٹائی نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ بندہ جس کام کو جائے، جس غرض کو جائے، وہ غرض پوری نہ ہو تو اس سفر کا کیا فائدہ۔ تو اللہ کریم سب کو توفیق دے، لیکن وہ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے، پسند نہیں کرتا کہ آپ کہیں اللہ میں تیرے لیے ہوں اور ساتھ وغیرہ وغیرہ بھی وہ نہیں پسند کرتا، بالکل نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے توحید باری ہے، اور صوفیاء کی اصطلاح میں توحید مطلب بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح اس کی ذات واحد و لا شریک ہے، آپ کا مطلب بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ تجھے پانے کو آیا ہوں، والذین جاہدوا فینا۔ تو اسے توحید مطلب کہتے ہیں اصطلاح تصوف میں، کہ آپ کا مقصد بھی خالص ہونا چاہیے۔ بے شمار حاجات ہیں ہماری، سب اللہ ہی سے مانگنی ہیں، بیماریاں ہیں، اولاد ہے، روزگار ہے، بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم گھرے ہوں، سب اللہ سے لیکن وہ اپنے وقت پر مانگو یار، جب اسے پانے کے لیے آؤ تو مطلب ایک ہی ہو کہ تجھے پانا۔ یہ توحید مطلب کہلاتا۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں جس چیز کی ہم طلب رکھتے ہیں، اس کے اہل نہیں ہیں،
ہم اس کی عظمت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم سے یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر سمجھتے ہوتے تو اس طرح نہ کرتے۔ تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، لیکن بندہ چونکہ مکلف ہے شرعی طور پر، اور کوشش کرنا، احتیاط کرنا یہ بندے کے ذمے ہے۔ تو اگر یہ نعمت اللہ کریم نے لٹا ہی دی ہے تو کم از کم احتیاط سے، تسلی سے جو وقت لائیں ذکر کے لیے، گھر پہ ذکر کریں، ساتھیوں کے ساتھ کریں، یا دارالعرفان آئیں تو خالص ذکر کے لیے وقت لے کر آئیں، اور جتنی دیر رہیں خود کو اعتکاف میں رکھیں، معتکف ہو جائیں۔ کوئی ضروری تو نہیں مہینے کا اعتکاف ہو، 10 دن کا، وہ تو سنت ہے۔ نفلی اعتکاف تو 15 منٹ جا کر مسجد میں بیٹھتے ہیں، نیت کر لیں تو ثواب مل جاتا ہے، لیکن شرائط کے ساتھ اعتکاف بھی کی باقی شرائط لاگو ہو جاتی ہیں کہ بلا مقصد بولے نہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں آئیں تو معتکف ہو جائیں اور پوری توجہ حصول مقصد پہ مرتکز کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی نعمتیں کس طرح لٹائی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان، اللہم ارزقنا حب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا